آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جناب، بات کریں. جی اللہ یاری صاحب، میں گیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس. آپ کون بول رہے ہیں؟ آپ کون بول رہے ہیں بھائی؟ نور الحسن بات کر رہے ہیں. نور الحسن بات خیریت سے ہیں؟ جی کرم اللہ پاک کا. اللہ یاری جی جناب، کیا حکم ہے بھائی؟ اللہ یاری صاحب، میں گیا تھا علی بھائی کے پاس، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس نا. جی جناب. ان سے میری وہی حدیث خلیفتین پہ جو ہے نا انہوں نے مجھے دعوت دی تھی خود ہی. مارل میں گیا وہاں پر ان سے جو ہے نا. اچھا، ایک آدمی نے مجھے کلپ بھیجا ہے کہ وہ کسی کو ڈانٹ رہے تھے حدیث خلیفتین پہ. وہ آپ ہی تھے؟ وہ میں نے دیکھا نہیں، لیکن وہ اندازہ ہوا کہ کسی کو وہ کسی پہ غصے ہو رہے تھے نا، وہ آواز اٹھا رہے تھے. وہ آپ ہی تھے یا کوئی اور تھا؟ جی جی اللہ یاری صاحب، وہ میں ہی تھا. اچھا میں ہی تھا. اس کو کیوں غصہ دلایا آپ نے؟ وہ دراصل انہوں نے مجھے خود ہی دعوت بھی دی تھی آنے کی. دراصل میں نے تو ان سے جو ہے نا لائیو سیشن میں سوال کیا تھا، جس طرح میں آپ سے بات کروں اسی طرح میں نے ان سے سوال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آ جائیں تو میں انشاءاللہ آپ کو تسلی کرواؤں گا. تو بہرحال میں گیا. انہوں نے آپ کا رہنے والے کہاں سے گئے تھے ان کے پاس؟ جی میں یہ راول پنڈی سے کا رہنے والا ہوں. اچھا، پاکستان راول پنڈی سے. خدا آپ کو سلامتی دے. اچھا، وہاں گئے تو کیا ہوا پھر؟ تو انہوں نے خود ہی بلایا تھا کہ مجھے وہاں پہ سیٹسفائی کریں گے. تو بہرحال میں وہاں گیا تو میں نے ان سے گفتگو شروع کی. انہوں نے مجھے ٹائم دیا 2 منٹ کا. جیسے ہی میں یعنی کہ بولنا شروع ہی کیا تو انہوں نے بیچ میں مجھے جو ہے نا 2 دفعہ مجھے انہوں نے خود بیچ میں روکا کہ نہیں، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیان کریں. جیسے کہ وہ صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، وہ میں نے جو ہے نا مقدمہ پڑھا تھوڑا سا. تو انہوں نے پھر باقی خود ہی انہوں نے نا پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر جب وہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے بیچ میں نا، تو حالانکہ انہوں نے جیسے ہی مقدمہ پڑھنا شروع کیا بیچ میں کچھ چیزیں ایسی انہوں نے بیان کی جو میں ساتھ ساتھ سمجھنا چاہ رہا تھا ان سے. میں نے اس لیے ان کو کہا کہ یہاں پہ مجھے تھوڑا سمجھائیں. لیکن وہ آگے سے مجھے انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آپ میری بات میں نہ بولیں، اگر آپ بولے تو میں آپ کو باہر نکال دوں گا اکیڈمی سے. اس طرح کی انہوں نے بہرحال مجھے. آپ کو یاد ہے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے اس سے؟ جی میں نے ان سے پوچھا یہ تھا کہ جو اصول آپ نے بیان کیا حدیث خلیفتین کے حوالے سے، انہوں نے اصول ایک بیان کیا کہ ہر حدیث کا جو مدلس راوی ہوتا ہے اس کی ہر حدیث کا الگ سے سماع جو ہے نا وہ ثابت کرنا ہے آپ نے. تو پہلے تو انہوں نے جو آپ اگر شروع میں دیکھیں تو میری جو ان سے ڈیبیٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کا سماع کی تصریح پیش کریں. تو ہم نے سماع کی تصریح دکھا دی شریک کی رکین کے ساتھ. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، مدلس جو راوی ہوتا ہے نا اس نے ہر حدیث کا الگ سے سماع ثابت کرنا ہوتا ہے. تو یہ اللہ یاری صاحب میں نے آپ سے بھی جو ہے نا اسی لیے میں آپ سے سوال پہ اسی لیے آیا ہوں کہ آپ بھی بیان کریں. آپ اہل سنت کی کتابوں کا بہتر مطالعہ رکھتے ہیں، تو کیا کوئی اصول ایسا ہے کہ ہر حدیث جو مدلس ہے اس کی ہر حدیث کا جو ہے نا اس نے الگ سے سماع ثابت کرنا ہے؟ کیونکہ انجینئر صاحب اس بات یقین ہے. انہوں نے مجھے بہرحال وہ میرے پھر بھی استاد محترم ہے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور انہوں نے پھر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان کے جو شاگرد ہیں اور انہوں نے خود اپنے چینل سے مجھے جو ہے نا ایک غالی رافضی کر کے نا، حالانکہ میں نے حدیث خلیفتین ان سے سیکھنے گیا تھا، انہوں نے مجھے غالی رافضی کہہ کے جو ہے نا رپلائی کیا کہ غالی رافضی جو ہے نا نور الحسن غالی رافضی ہے. تو جو ہے نا ان کے ساتھ یعنی کہ یہ ہم نے معاملہ کیا ہے اکیڈمی میں بلا کے. تو یہ ان کی جو شاگرد ہیں انہوں نے اپنی جو ہے نا ویڈیوز چڑھائی. حالانکہ میں نے وہاں پہ انہوں نے مجھ سے عقیدہ بھی پوچھا کہ آپ یا علی مدد کو کیا سمجھتے ہیں. تو میرا عقیدہ الحمدللہ میں نہ اہل تشیع کے عقیدوں کو اون کرتا ہوں، نہ اہل سنت کے جو یہ اس طرح کے انجینئر صاحب نے خود بیان کی ہے جو مطلب ہے عقیدہ توحید، میں اسی کو مانتا ہوں. تو میں نے خود کہہ دیا، میں نے اسی ٹائم کہا کہ میں یا علی مدد کو تو شرک سمجھتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنے کا قائل نہیں ہوں. لیکن مجھے حدیث خلیفتین بیان کرنے پر اگر آپ غالی شیعہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو زیادتی ہے. اور وہ حدیث بھی جو ہے نا اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اور تقریباً 10 محدثین نے اس پر صحیح کا حکم لگایا ہے. تو میں نے ان سے بہرحال کہا کہ انہوں نے مجھے یاری صاحب امام ہیثمی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ امام ہیثمی تو کل کا بندہ ہے. یعنی کہ انہوں نے پنجابی میں کہا کہ کل دا بندہ ہے، کل دا بندہ ہے امام ہیثمی.
امام ایسمی کے بارے میں انہوں نے کہا نا, میں نے امام ایسمی کا حوالہ دیا تھا کہ وہ انہوں نے اس کی حدیث کو جید کہا ہوا ہے اپنی کتاب میں نا, تو آگے سے انہوں نے کہا امام ایسمی کون ہے, وہ یہ کل کا بندہ ہے. تو مطلب یہ انہوں نے ایٹیٹیوڈ کا نا وہ اپنایا وہاں پہ. میرے ساتھ بھی انہوں نے, آپ ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں, مجھے بڑا افسوس ہوا, لیکن وہ میرے استاد ہیں, وہ پھر بھی انہوں نے مجھے جو جیسے کہا مجھے جو ہے نا پھر بھی برا نہیں لگا. جو ہے نا انہوں نے مجھے جس طرح بھی آگے سے مجھے انہوں نے روکا اور کہا کہ میں آپ کو نکال دوں گا اکیڈمی سے اگر آپ نے دوبارہ یہ اس طرح بیچ میں بولے. حالانکہ میں ان کا لیکچر سننے تو نہیں گیا تھا, میں تو سوال لے کے گیا تھا. اس کے سوال میں 10 سوال اور ہوتے ہیں, آپ استاد ہیں, آپ کا کام ہے کہ مجھے ان 10 سوالوں میں جو میرے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کے جواب جو ہے نا آپ دیں, نہ کہ آپ اس طرح سے میرے ساتھ رویہ اپنائیں. تو لیکن اس کے بعد اللہ یاری صاحب انہوں نے مجھے جو ہے وہ میں نے ان کو یعنی کہ یہ مدلس والا پوچھا کہ یہ مدلس کا جو سما ہوتا ہے یہ الگ سے جو ثابت کرنا ہے آپ کے بقول, یہ جو اصول کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مجھے اہل سنت کی کسی کتاب سے اصول دکھائیں یہ اصول اگر ہے تو. بہرحال انہوں نے یہ کوئی مجھے اصول نہیں دکھایا جس کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ میں آپ کو یہاں پہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا تسلی کرواؤں گا, انہوں نے مجھے کہا تھا ویڈیو میں, لیکن کوئی تسلی نہیں. بلکہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے اگر وہ سمجھدار لوگ ہیں, غیر مقلد ہیں, تو وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے, کیونکہ اب انجینئر صاحب کے بھی ہم مقلد تو نہیں ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے خود سکھایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو میں نے خود یعنی کہ ان سے اسی معاملے میں حدیث خلیفتین میں نے کہا شاید میں غلطی پہ ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جیلم آ جائیں, ہم تسلی کروائیں گے. میں جیلم چلا گیا کیونکہ میرے لیے یہ جو حدیث ہے یہ بہت امپورٹنٹ تھی, اور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آپ سمجھ لیں کہ کٹر فالوور تھا, کیونکہ میں جو ہے نا علی بھائی کو تقریباً 2015-16 سے سن رہا ہوں. عقیدہ توحید کے حوالے سے میرا مطلب ہے میں تشیع کے عقائد کو بھی نہیں سمجھتا صحیح, اور نہ ہی میں اس کے باقی بریلوی دیوبندیوں کے. اچھا نور بھائی بات سنیں, ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پہلی بات توحید کے متعلق آپ کو میں انشاءاللہ, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے فرقے کے جو علماء ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شیعہ جو ہے توسل کرتے ہیں یا استغاثہ کرتے ہیں یہ شرک ہے, اور آپ لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہے توحید کے متعلق, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے فرقے کا جو بڑا سے بڑا عالمی جو آپ کو مل سکتا ہے, اگر ان میں کوئی ایسا مرد ہے جو توحید کے متعلق مجھ سے بات کرنا چاہے. توحید صرف یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں عزیزو, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو صحیح ماننا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے نا, وہ باقیہ بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ, باقیہ بھی صفات. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے عالم کو کبھی وہ کسی وقت لے کے آئیں, ایک سیشن, 2 سیشن, 3 سیشن, 4 5 جتنے سیشن ہوں میں حاضر ہوں ان سے بات کرنے کے لیے. اور اگر میں نے یہاں پہ ثابت نہیں کیا, اور میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں, ہاں اجازت دیں, اگر میں نے یہاں پہ ثابت نہیں کیا دلائل کے ساتھ کہ بدترین دنیا کے بدترین مشرکین میں, مشرک شرک کے عقیدے میں ہمارے جو بخاری مسلم کے جو ماننے والے ہیں اور جماعت اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں, ان کے عقائد بدترین شرک میں ملوث ہے, تو اگر میں نے ثابت نہیں کیا تو میرا نام نہیں ہے. تو میں آپ پیار سے, اور یہ میں نہیں کہ آپ لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے, لیکن حقیقت بتانے کے لیے کہ جو ہمیں مشرک کہتا ہے نا, میں نے اگر ثابت نہیں کیا کہ یہ ان کا جو اپنا عقیدہ ہے بدترین, چاہے ماتریدیہ ہوں, چاہے اشاعرہ ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں, بدترین شرک میں یہ مبتلا ہیں, تو پھر آپ کہہ دینا کہ بھئی اللہ یاری تو نے غلط وعدہ دیا. جہاں تک توحید کی بات ہے, اب آتے ہیں آپ کے مسئلے پر. لیکن آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے فرقے کے علماء سے بات کریں, کسی عالم کو لے کے آئیں, وہ میرے اس مسئلے پہ پہلے وہ مطالعہ کرے, تحقیق کرے, پھر آ کے ہم سے بات کرے, پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں. میں ہمیشہ حاضر ہوں اس مسئلے پہ.